السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ لوگوں نے بارہا کتابوں کے اندر نمرود کا واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین بھی اس کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 258 میں کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ نے فرمایا کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اسے مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ تب وہ کافر حیران و پریشان ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کبھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے نمرود کے بارے میں نازل کی تھی، جو اس وقت کا بادشاہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے بادشاہت عطا کی، مگر اس نے تکبر کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے ہٹ دھرمی سے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ وہ کسی قیدی کو قتل نہ کرنے کا حکم دیتا تو کہتا دیکھو میں نے اسے زندہ کیا، اور کسی کو قتل کر دیتا تو کہتا دیکھو میں نے اسے مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی غلط تعویل کا دروازہ بند کرنے کے لیے فرمایا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال اور مشرق میں ڈبا دے۔ یہ ایسا سوال تھا جس کا کوئی جواب ممکن نہیں تھا، اسی لیے قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، یعنی کہ وہ کافر دنگ رہ گیا، اس کی بولتی بند ہو گئی۔ تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی توحید پر روشن کی دلیل تھی۔ زندگی اور موت اور سورج کے طلوع و غروب پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو ان چیزوں پر قادر نہیں وہ رب نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یعنی جو لوگ ضد، تکبر اور ظلم میں ڈوبے ہیں اللہ رب العالمین انہیں کبھی ہدایت نہیں